جی، مفتی فیصل چاپان والا صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ابھی پچھلی ویڈیو میں مراقبہ میڈیٹیشن کا طریقہ بتایا اور اس کے فوائد بتائے آپ نے۔ تو مفتی صاحب، مجھ جیسا شخص جو اتنا متفکر الخیال ہے، پریشان خیال ہے، ایک ہی لمحے کے اندر دسیوں بیسیوں خیال ذہن میں آتے ہیں، تو وہ شخص کیسے اتنی دیر کے لیے 4 5 گھنٹے وہ بیٹھا رہے گا اور وہ ایک ہی طرف توجہ رکھے گا؟ اس کے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں، یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب ہم کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سین ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دفتر میں ہوتے ہیں، بہت سارے چہرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری اسکرین سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈسٹریکشن ہے نا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا ہم آوازیں سنتے ہیں، پنکھے کی آواز ہے، یا باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، یا کہیں سے کوئی آواز آئی، تو یہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ جو کلرز ہیں یہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ منکی مائنڈ ہے۔ یعنی کبھی آپ ایک جیسے بندر ہوتا ہے، وہ ایک شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے، پھر دوسری شاخ پہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرے سے ایک دم تیسرے درخت پہ چلا جاتا ہے۔ ہر وقت جو ہے نا وہ اچھل رہا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ ہر وقت کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ جب آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر ہوتا ہے دیکھے گا کہیں نہ کہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آدمی کہے چلو میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں، یا آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا لوں، یا صرف سامنے ہی دیکھوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مائنڈ جو ہے ہر وقت کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو نا ٹرین کرتے ہیں، اور وہ ٹرین یہ کرتے ہیں، آپ اس کو سانس پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی تم سانس کو دیکھو۔ سانس، آپ موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اور آپ سانس کی طرف ہی آپ بار بار توجہ لے جا رہے ہیں کہ سانس کیسی آ رہی ہے۔ سانس جیسے ہی دیکھنا شروع کریں گے، سانس نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وپاشنا میڈیٹیشن آپ سیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو باڈی کی سینسیشن فیل کرائی جاتی ہے کہ ہر وقت باڈی میں جو ہے نا وہ سنسناہٹ ہو رہی ہے، گھنگھناہٹ ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، سینسیشن جسے کہتے ہیں۔ تو وہ آپ اس کو دیکھنا، محسوس ہونا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا دماغ پھر وہاں لگ جائے گا۔ تو وہ انر باڈی ہی میں ہی لگا رہے گا پھر نا۔ تو پھر جتنا آپ وہاں لگائیں گے، ظاہر پتہ ہے جہاں آپ کی ایک طرف توجہ ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف نہیں ہوتی۔ اگر میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ میری توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں، میرے کاروبار کی طرف نہیں ہے، یا میں پڑھانے کی طرف نہیں ہے، یا میں کچھ اور کتاب کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنے کانٹینٹ کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں بول رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، تو میری توجہ یہی ہے۔ تو جب یہاں لگی ہوئی تو اس کا مطلب دوسری طرف سے ہٹ گئی ہے۔ تو جب میں سانس پہ لگاؤں گا تو دوسری طرف سے خود بخود جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ تو جب یہ مشق ایکسرسائز آپ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلیں گے، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے۔ دیر سے شروع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ 10 دن تک آپ کریں گے یہ، تو پھر کچھ تبدیلی محسوس ہوگی، پھر بار بار آپ اپنی سانس کی طرف بھی توجہ کریں گے، اور دوسرے خیالات جو ہے نا وہ کم سے کم ہونا پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ 4 5 گھنٹے لگاتار تو نہیں بیٹھنا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ 15 منٹ سے شروع کریں، ظاہر بات ہے بھی ایک ساتھ پہلی مرحلے میں 1 گھنٹہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے روٹین کی زندگی کے اندر ہیں، کاروباری زندگی کے اندر ہیں، اپنے معاشی روزگار میں ہیں، معمولات کے اندر ہیں، تو شروع میں 1 گھنٹہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو 15 منٹ سے اسٹارٹ کریں، جب بھی مل جائے آپ کو۔ نماز سے پہلے مسجد چلے گئے، 15 20 منٹ پہلے چلے گئے، وہاں آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ گئے سانس پہ۔ نماز کے بعد آپ نے جب نماز سے فارغ ہو گئے، فرض اور نوافل سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ کر لی، 10 منٹ کر لی، پھر ایسے 15 منٹ کر لی۔ تو اس طرح ٹائم بڑھائیں، تو 1 گھنٹے کے تک میکسیمم کریں، اس کے بعد پھر آپ اٹھ جائیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ تو 4 5 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھنا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کے خیالات جو ہیں ان پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کے دوران میں جس کو یہ مراقبہ کہتے ہیں، ہم نے تو کچھ سنا ہوا ہے کہ کچھ مطلب مراقبہ کرتے ہوئے کچھ ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں، حملہ آور ہو جاتی ہیں، کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ
جو نقصان ہو، اس کا کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہے؟ یعنی نقصان تو اس کا اب تک تو کوئی سامنے نہیں آیا نقصان، اچھا، الا یہ کہ آپ ظاہر بات ہے یہی کام کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بھاگنے کی کوشش کریں تو اس کا نقصان آئے گا سامنے. مثال کے طور پہ آپ کو آفس پہنچتے ہیں منڈے والے دن، اور منڈے والے دن آپ سارا دن بیٹھ کے میڈیٹیشن ہی کرتے رہیں تو ظاہر بات ہے آپ کا نقصان اس طرح یعنی آئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ مثلاً اپنے ذہن کو ایک خاص جگہ پر مرکوز رکھنا، توجہ دینا، اس سے کوئی دماغ کی کچھ اس طرح کی کچھ پرابلم تو نہیں ہو جاتی؟ نہیں نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس سے آپ کو ظاہر بات ہے روحانی قوت تو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے بچاتے ہیں، غیر ضروری گفتگو سے بچاتے ہیں، غیر ضروری خیالات سے بچاتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے دماغ کو کہ ہم ایک سکون کے جو ہے نا وہ منزل کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ایک منزل کے بعد دوسری منزل. تو اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ پاورز آپ کہہ لیں کہ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. باقی کوئی ایسی پاور کے جو مافوق الفطرت ہو وہ تو میں نے نہیں دیکھی، نہ سنی ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہمیں ایسا بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کو یہ ہونا شروع ہو جائے گا. البتہ آپ کی جو صبر کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، آپ کی شکر کی جو کیفیت ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے مگر دل مطمئن ہوگا. یعنی مفتی صاحب طبیعتوں کے اندر جو ہے جان انگیزی ہوتی ہے یا ایک ہلچل ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہ بے چینی کی کیفیت وہ ختم کرنے کے لیے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. اصل میرا جو تجربہ ہے اس وقت وہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے وہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہے، وہ ہمارے سب کانشیس کے اندر، اور سب کانشیس جو مائنڈ ہے وہ پوری باڈی کے اندر موجود ہے. اور میں نے جو ہے وہ پچھلے سال اکتوبر میں 2 کورس ایک ساتھ کیے تھے، تو اس کے بعد اس میں مجھے 2-3 تجربات ہوئے تھے جو میں نے شیئر کیے تھے. اپنے بینکاک کے ایئرپورٹ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی 20 منٹ کی ہے، مراقبے کے تجربات کے عنوان سے. اس میں میں نے وہ 2 چیزیں شیئر کی ہیں کہ ایک تو مجھے اس میں یہ اندازہ ہوا کہ جو کام آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہوئی ہے تو وہ آپ نے کسی کے ساتھ بری چیز وہ کی ہے اس کے بدلے میں ہوئی ہے، اور کبھی وہ فوراً ہو جاتی ہے بری چیز، کبھی وہ کچھ مہینوں بعد ہوتی ہے، کبھی وہ کچھ سالوں بعد ہوتی ہے. تو میرا 2 واقعات سامنے آئے جن کے اندر جو ہے نا وہ میرے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، تو وہ 15 سال پہلے میں نے ویسے ہی کام کسی کے ساتھ برا کیا تھا تو وہ میرے ساتھ ہوا. اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہوتے ہیں وہ ڈیفائلمنٹس ہوتی ہیں. ڈیفائلمنٹس کہتے ہیں ہماری نیگیٹو فائلز ہوتی ہیں باڈی کے اندر نا، وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں کہ جب ہم اس میڈیٹیشن کے پروسیس سے، اس ٹیکنیک سے ہم اس کو دیکھتے ہیں باڈی کے اندر جا کے نا. تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے بہت زیادہ محبت، اور جو ہم نفرت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے جسم کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ اس شخصیت کا جو ہے وہ چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے جب وہ ختم ہوتی ہے، اور پھر وہ نفرت سے محبت کی طرف جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ کے دل و دماغ سے وہ کیفیت جو ہے نا پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نکل جاتی ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کی گردن میں جو ہے نا اس کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ ڈال دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن جو ہے نا اس کو نکالیں گے کہ وہ لکھا ہوا نامہ اعمال، اور پھر کہیں گے کہ اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج جو ہے تم اپنے حساب کتاب کے لیے خود ہی کافی ہو. چنانچہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس نے اپنے لیے کیا. ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا اس نے اپنے جو گمراہی کے راستے پہ چلا اس نے اپنی مرضی سے چلا، اپنے آپ کو ہی گمراہ کیا.
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو ہر انسان کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے اور برا کام کرے. تو وہ کسی اور کی وجہ سے وہ اچھا کام نہیں کرتا بلکہ اپنے اختیار کی وجہ سے کرتا ہے. کسی دوسری کی وجہ سے وہ برا کام نہیں کرتا، اپنے اختیار کی وجہ سے کرتا ہے. اس کو اس جبر کے اندر، اس مجبوری کے اندر بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے رک سکتا ہے، اس کو اختیار ملتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اور دوسری جو آیت ہے سورہ مدثر کی، کل نفس بما کسبت رہین، کہ ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے. جیسے اس نے اعمال کیے ہیں، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے اعمال کے بدلے میں وہ رہن ہے، گروی ہے. اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کے بدلے وہ گروی ہے. تو جو آپ کا جو پاس ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ گہرائی میں اترتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کو خود نظر آ جاتا ہے کہ آپ کس جگہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ صحیح راستے پر کس جگہ پر ہیں، اور اگر برے راستے پہ چل رہے ہیں تو کس جگہ پر ہیں، اور کس طرف آپ کا رخ ہے، اچھی راستے کی طرف رخ ہے یا برے. تو آپ کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا یا نظر ثانی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جی اگر آپ برے راستے پہ ہیں تو آپ واپس آ جائیں، اور اچھے راستے پہ ہیں تو اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس میں رفتار پکڑنے کی کوشش کریں. جیسے کہ وہ رمضان مبارک کے بارے میں حدیث آتی نا کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو منادی ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اے باغی الشر، کہ اے بغاوت کرنے والے، رک جا اور لوٹ آ اپنے اللہ کی طرف جو ہے، اور اے خیر کی طرف جانے والے خیر کی طرف آ. تو یہ آپ کو جیسے روزہ ہے وہ ایک موقع دیتا ہے. جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کا اندر کا جو انسان ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اندر کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہوتی ہے. آپ کو معلوم چلتا ہے کہ یار دیکھو مجھے بھوک میں زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بھوک میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو مجھے اس کا علاج ہونا چاہیے. یا کوئی چیز مجھے نہیں مل رہی، میری خواہش ہے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹریفک میں جا رہے ہوتے ہیں، گھر پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے بہت کہ روزہ کھلنے والا ہے، اور نہیں جا رہے ہوتی ہے، ٹریفک میں پھنس رہے ہوتے ہیں، ہارن بجا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ زور سے، لوگوں پہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے، وہ بھوک پیاس میں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو میڈیٹیشن میں بھی آپ کو فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا صبح 11 بجے جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے شام کو ہلکے پھلکا سا فروٹ یا چائے ہوتی ہے، اس کے بعد سے آپ کو کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے، اگلے دن صبح تک پی سکتے ہیں. تو اس کیفیات میں سے آپ گزرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھوک ہے اس میں آپ کی جو نفسیات ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا مزاج جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہوتا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے روزوں کے اندر جو ہے نا یہ کیفیت آتی ہے. مگر ہم جو ہے وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش نہیں کرتے. روزہ ایک بہت اچھی ایک کیفیت ہوتی ہے میڈیٹیشن کی، صبر کی اور شکر کی، کہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، نعمتیں ہونے کے باوجود نہیں کھا رہے ہوتے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہمیں غیر رمضان میں مل رہی ہوتی ہیں، اس پہ ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے جو ہمیں رمضان کے دن کے اوقات میں روک دی جاتی ہیں. تو اس کا احساس جو ہے نا ہمیں بڑھ جاتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھتا، کیونکہ ہم سحری کے اندر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور پھر افطاری کے اندر ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں. تو وہ روزے کا امپیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ عرصے تک ہماری باڈی کے اوپر رہتا نہیں ہے، ہماری روح کے اوپر نہیں رہتا، خود رمضان کے اندر بھی نہیں رہتا. اور پھر رمضان جیسی ختم ہوتا ہے تو عید کے والا دن جو ہے یہ چاند رات سے ہم وہی دوبارہ معمولات میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لگتے ہیں کہ بھئی اب ہم ہر چیز سے آزاد ہیں. رمضان میں روزوں میں جیسے ہمیں کہا گیا تھا کہ جھوٹ نہ بولو روزہ خراب ہو جائے گا، گالی نہ دو روزہ خراب ہو جائے گا، غیبت نہ کرو روزے میں سوراخ ہو جائے گا، چھید ہو جائے گا، جھگڑو نہیں روزہ خراب ہو جائے گا، کوئی جھگڑو تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. تو مگر وہ چاند رات سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب جھوٹ بولنا بھی صحیح ہے، اب گالی دینا بھی صحیح ہے، غیبت کرنا بھی صحیح ہے، اب جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا بھی صحیح ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ جو ہم نے رمضان میں کما حقہ جیسے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل نہیں کیا ہوتا ہے، تو ہم بہت اوپری سطح پر ہوتے ہیں. ہم گہرائی میں وہ چیزیں ہمارے اندر یعنی تبدیلی نہیں لا رہی ہوتی، زیادہ بہت تھوڑی سی تبدیلی لا رہی ہوتی ہے.
کہ جی جب تک رمضان ہے اس وقت تک ہم تھوڑا اس کا اثر ہوتا ہے، اوپری اثر ہوتا ہے، زیادہ گہرائی تک، یعنی وہ عید کی نماز تک جو ہے نا وہ بالکل ہی، عید والے دن تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر عید والے دن بھی آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، دیگر نمازوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں. وہ جو 5 وقت نماز میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہی معمول جو ہے نا وہ پڑ جاتا ہے، وہی بازاروں کا حال ہو جاتا ہے، وہی لوگوں کا حال ہو جاتا ہے. تو یہ فاسٹنگ جو ہے ہمیں بہت اثر، چونکہ یہاں پہ آپ پر جو ہے نا وہ ایک لازمی طور پہ کچھ پابندیاں کرائی جاتی ہیں، یعنی آپ اوور ایٹنگ نہیں کر سکتے. ایک تو 100% ویج ہوتا ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا ان کی کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ نے 11 بجے کھا لیا تو کھا لیا، اب آپ کو سارا دن کھانا نہیں ملے گا. ہر تو نہیں ہے نا کہ فریج ہے کہ آپ تراویح پڑھ کے بھی آئے تو کھا لیا، مغرب پڑھ کے بھی آئے تو کھا لیا، دوپہر رات کو 2 بجے بھی بھوک لگی تو آپ نے کھا لیا، افطاری سحری سے پہلے جتنا چاہے کھا لیا، پراٹھے کھا لیے. وہ تو نہیں ہے وہاں وہ چیزیں، تو کھانے پر بھی اس طرح پابندی ہوتی ہے. تو اس کا اثر جو ہے ذرا دیر پا ہوتا ہے. پھر ایک طرح سے آپ اعتکاف کی صورت میں ہوتے ہیں کہ آپ گھر بار کو چھوڑ کے 10 دن کے لیے الگ تھلگ ہوتے ہیں. اعتکاف میں آپ کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لوگوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے، یہاں وہ بھی اجازت نہیں ہوتی. تو ایک طرح سے آپ پھر جنگل میں رہتے ہیں، آپ گاڑیوں کا شور، انسانوں کا شور نہیں ہوتا، تو فطری ماحول سے ذرا قریب ہوتے ہیں. پھر اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں، آپ کو وہاں یہ احساس بیدار کرتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے کہ بھئی آپ دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور آپ نے دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے، اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنے سارے کاموں کا جواب بھی اکیلے ہی دینا ہے. کوئی آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ کی جو ہے وہ معاونت کر سکے یا شفاعت کر سکے، یا آپ کوئی عذر پیش کر سکیں کہ جی میں نے یہ کام فلاں کی وجہ سے کیا ہے، فلاں کی وجہ سے کیا ہے. تو یہ احساس آپ کے اندر زیادہ بیدار ہوتا ہے. پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اصل جو رفیق ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، گندگی میں ملوث کر لیا، ناپاک کر لیا. تو جو اچھائی ہے، جو گندگی ہے، وہ ہمارے دماغ سے ہی شروع ہوتی ہے. اچھا خیال ہو یا برا خیال ہو، وہ ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے. تو آپ سب سے پہلے وہیں ایک چیک سسٹم لگا دیتے ہیں، کنٹرول لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے عمل میں، آپ کی باڈی میں داخل نہیں ہوتا، پھر آپ سے وہ صادر نہیں ہوتا، وہ آپ اس کام کو نہیں کر پاتے. تو آپ نے وہیں روک دیا ایک چیز کو. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. جی بہت اگلا شکریہ. سوال، کوئی اور سوال؟ اچھا، ایک سوال تو مفتی صاحب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ تسبیح کے دانوں کے اوپر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یا جو بھی تسبیحات ہیں، اس کا مطلب مذہب کہتا ہے کہ آپ کا اطمینان ذکر سے ہو. کیا ہم یہ چیز اس میں نہیں پا سکتے ہیں ذکر کے اندر جو میڈیٹیشن کا ہے، ایک آدمی ذکر اللہ کرے زیادہ سے زیادہ، اس کو سکون اطمینان نصیب، کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ دیکھیں، ذکر کی جو عربی کتابوں کے اندر تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان. ٹھیک ہے، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنے کی، تو ہم وہ زبان سے ذکر کرتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر دھیان اللہ کا نہیں ہوتا، وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ بیٹھ کے کہ میں اللہ کا دھیان کروں، اپنے دماغ کو اللہ کی طرف لگا دیں کہ ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے رزق دے رہی ہے، جو مجھے پال رہی ہے، جو میری نشوونما کر رہی ہے، جس نے مجھے خاندان کی نعمت سے نوازا، جس نے مجھے زندگی کی نعمت سے، تو اس سے بھی یہ چیز حاصل ہو. بہت زبردست ہے یہ چیز، ہے بہت اچھا ہے اگر اس میں حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. حاصل ہو. تو اب جیسے آپ نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنی سانس کی جو اس کے اوپر توجہ دیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو میں کب سے کب تک کیا کروں؟ چونکہ میں پہلے کبھی کیا نہیں ہے، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو ابتدائی میں اگر 10 منٹ سے شروع کروں، اور پھر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اب مجھے اس کو بڑھانا چاہیے؟
کنٹرول کس چیز کے اوپر مجھے کرنا ہوگا؟ 10 منٹ میں آپ نے دیکھا کہ آپ توجہ دے پا رہے ہیں اور آپ گھبراہٹ نہیں ہو رہی کہ میں آنکھیں کھول لوں یا اٹھ جاؤں، تو آپ پھر اس کو 15 منٹ کر لیں. اس طرح ٹائم ٹھیک. آہستہ آہستہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہوگی، اور آپ کو اپنے بارے میں اندازہ بھی ہوگا کہ آپ 10 منٹ ایک ہی حیت پہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. اس کو پڑھائیں پھر ٹھیک ہے. ایسا. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم.